السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان خیر کے کاموں میں سبقت دکھانی چاہیے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی اور اپنی بارگاہ میں سچ اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اللہ نے یہ وصف رکھا تھا کہ ہر ایک صحابی ہر خیر کے کام کو حاصل کرنے کے لیے اور اختیار کرنے کے لیے تیزی دکھاتا، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے۔ اگر اللہ پاک کسی انسان کو یہ وصف عطا کریں، اور یہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں اور خیر کے کاموں میں سبقت دکھائیں کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، یہ اونچی بات ہے، ہر ایک میں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ محبوب عمل ہے۔ بعض دفعہ کسی انسان میں کسی عمل کی استطاعت تو نہیں ہوتی، لیکن شوق اور جذبہ اور رغبت ہوتی ہے، انسان اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں
اس خیر کے عمل کو کرنے کی رغبت ہے، شوق ہے۔ مثلا حج ہر ایک پر نہیں، لیکن کیا جن پر حج نہیں ہے وہ یہ تمنا نہیں کرتے، وہ یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ پاک ہمیں جلد حج کی سعادت نصیب فرما، ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما؟ کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو اتنے حسرت زدہ ہو رہے ہیں اور اتنے افسردہ ہو رہے ہیں جب آپ کے پاس سے حاجی جاتا ہے، عمرے والا جاتا ہے، کہ میں کیوں نہیں گیا، میں کب جاؤں گا؟ تو آپ پر تو حج اور عمرہ لازم ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ لازم تو نہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میرے دل میں شوق اور جذبہ تو ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ شوق اور جذبہ صرف حج عمرے کے لیے ہے؟ نہیں، خیر کے اور جو کام ہیں ان کے لیے بھی ہو۔ جیسے مثلا بہت سارے لوگوں پر قربانی نہیں، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے، شوق ہے، جذبہ ہے کہ ہم بھی قربانی کریں۔ یہ بہت اچھا عمل ہے، اور یہ جذبہ اور یہ جو حسرت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کی بڑی قیمت ہے۔ اور بعض دفعہ یہ جذبہ اور حسرت عمل سے آگے بڑھ جاتا ہے، عمل کرنے والے کے عمل سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص نے عمل تو نہیں کیا، عمل کرنے والے کو دیکھا۔ ایک شخص نے عمل نہیں کیا لیکن عمل کرنے والے کو دیکھا، اور دیکھ کر اس کے دل میں ایک جذبہ، حسرت پیدا ہوئی، دل سے آہ نکلی، دعا نکلی۔ تو اس کے دل کی یہ دعا اور یہ آہ بعض دفعہ جس نے یہ عمل کیا ہوتا ہے اس سے آگے بڑھا دیتی ہے۔ میں اس کا ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، آپ اکثر و بیشتر حضرت کے واقعات سنتے رہتے ہیں، عظیم محدث تھے۔ تو یہ کسی کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیسا رہا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دی، اور اللہ نے میرے ساتھ بہت ہی عنایات کا، کرم نوازیوں کا معاملہ کیا، لیکن مجھے تو حسرت ہو رہی ہے وہ سامنے جو میرے گھر کے لوہار رہتا تھا نا اس پر، وہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ اب اس شخص نے جس نے خواب دیکھا، جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ بڑا حیران ہوا، کہاں عبداللہ ابن مبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں اور جو حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، جن کی زیارت کے لیے لاکھوں لوگ گھر سے نکلتے ہیں، جو سالانہ یعنی ہر سال 1,00,000 دینار، اس وقت دینار سونے کا ہوتا تھا، 1,00,000 دینار سونے کا وہ خرچ کرتے تھے، اتنا بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ کہاں یہ اور کہاں لوہار، تو کوئی نہ کوئی راز ہے۔ اب وہ جو حضرت کے گھر کے سامنے لوہار رہتا تھا ان کے گھر پر آئے اور آ کر کے دروازے پر دستک دی اور پوچھا کہ بھئی آپ کے میاں کا کیا عمل تھا، آپ کے میاں کیا کرتے تھے، ان کی کون سی ایسی نیکی تھی؟ اس نے کہا کہ اور لمبی چوڑی تو مجھے نہیں معلوم، 2 چیزیں مجھے اپنے میاں کی معلوم۔ کہا جی وہ کیا؟ کہا ایک تو میرا میاں جو ہے وہ لوہے کا کام کرتا تھا،
اور لوہے کا کام بڑا سخت جان کام ہوتا ہے، آسان نہیں، اس کو کوٹنا، سیدھا کرنا، اور پھر اس وقت جو آگ جو گرم کرتے تھے تو وہ کوئلوں کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ آگ کو گرم کیا جاتا، پھر لوہے آگ کو پکایا جاتا، پھر لوہے کو اس کو گرم، جب لوہا لال ہو جاتا پھر اس کو کوٹتے، اس کو مروڑتے، یعنی جو بھی کرنا اس طریقے سے۔ تو کہتے ہیں ایک تو میرا میاں یہ کام کرتا تھا، تو جب آذان ہوتی اللہ اکبر، اگر اس نے یوں ہتھوڑا اٹھا رکھا ہوتا تھا تو وہ یہ نہیں تھا کہ یہ سیدھا کر لوں، ابھی گرم میں نے کیا ہے پھر دوبارہ محنت کرنی پڑے گی، پھر میں نماز کے لیے نہیں، فوراً وہ ہتھوڑا رکھ دیتا اور کہتا پہلے اللہ کا حکم، پہلے نماز۔ ایک تو اس کا یہ عمل مجھے معلوم، اور دوسرا عمل یہ معلوم ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے عبداللہ ابن مبارک رہتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک مالدار آدمی تھے، محدث تھے، نیک تھے، اللہ والے تھے، تو وہ راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ میرا میاں جو ہے وہ سارا دن کا تھکا ہارا اور مشقت سے چور ہو کر چرپائی پر لیٹا ہوتا تو روتا رہتا اور سسکیاں بھرتا، کہتا کہ اے اللہ، کاش میرے جسم میں بھی یہ طاقت ہوتی جو عبداللہ ابن مبارک میں ہے، میں بھی تیرے سامنے اسی طرح سے کھڑے ہو کر کے تیری عبادت کرتا جیسے عبداللہ ابن مبارک کر رہا ہے۔ تو وہ روتا رہتا، تو اور تو بس کوئی کام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس اس کی اس تڑپ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو پتا چلا کہ بعض دفعہ کوئی انسان جو ہے اس کو کسی خاص عمل کی طاقت تو نہیں ہوتی، لیکن اندر میں بڑی تڑپ اور جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جذبے کی برکت سے اس کو آگے پہنچا دیتے۔ تو اللہ پاک ہمیں اسی بات کی تعلیم دے رہے ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر کے جتنے بھی کام ہیں، خواہ تم ان کے کرنے کی طاقت رکھتے ہو یا نہ رکھو، لیکن کرنے کا جذبہ تم میں خوب ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ہم احادیث تو بھری پڑی ہیں ان واقعات سے، فقراء، مساکین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اور مسجد نبوی میں ان کا قیام ہوتا، حتیٰ کہ ان کی قسمہ پرسی کا عالم یہ ہوتا کہ جسم ڈھکنے کے لیے بھی کپڑا بعض دفعہ پورا نہ ہوتا، بعض دفعہ پورا کپڑا نہ ہوتا، صرف سطر ڈھکا ہوا ہوتا، اور قمیص، جسم پر قمیص بھی نہ ہوتی، اور اگر چھوٹا موٹا کپڑا ہوتا بھی تو اس کے ساتھ بھی چمڑے کے پیبند لگے ہوتے، اور کئی کئی وقت فاقے کے ساتھ گزرتے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، اور مالدار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک دفعہ یہ غریب حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے کہ جیسے مالدار اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد اور اعانت کرتے ہیں، اور اجر و ثواب اور مقام پاتے ہیں، یا اللہ، یا رسول اللہ، ہمارے دل میں خیال ہے کہ ہم بھی ایسا کرتے۔ اچھا، اب یہاں ایک بات ذہن میں رہے، اگرچہ ان کے پاس مال نہیں تھا، لیکن جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب دیتے تو یہ غریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نکل پڑتے، محنت مزدوری کرتے، اور محنت مزدوری کرنے کے بعد کھجوریں ملتی تو، گندم ملتی تو، جو ملتے تو،
جو اناج ملتا اس میں سے تھوڑا سا رکھ کر باقی حضور علیہ السلام کی خدمت میں لا کے پیش کر دیتے، یا رسول اللہ ہمارا بس اتنا ہی قبول کر لیجیے۔ اس سے اندازہ کریں کیا عظیم لوگ تھے۔ آج تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں روٹی پوری نہیں تو ہم کیا اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ یہ کئی کئی دن کے فاقوں کے باوجود، کچھ نہ ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر پوری پوری رات محنت کرتے، کنواں چلاتے، کھجوریں ملتی وہ لے آتے، جو ملتے وہ لے آتے، جو ملتا لاتے اور لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے، یا رسول اللہ اس کو قبول فرما دو۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کی نگاہ، اللہ کی نظر ظاہری طور پر نہیں ہے کہ جو زیادہ دے رہا ہے، بلکہ اللہ کی نظر تو دلوں پر ہے کہ کون کس اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کے آدھے ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آدھی کھجور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیں۔ اللہ کی نگاہ اخلاص پر ہے۔ اور قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ یاد رکھو، جو دنیا میں اللہ تعالی سے تھوڑے رزق پر راضی رہتے ہیں، اللہ کا شکوہ گلہ نہیں کرتا، اللہ پر ناراض نہیں ہوتا، اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے، اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو۔ یہ کتنی بڑی بات! اللہ تعالیٰ اس سے بڑے عمل کا مطالبہ نہیں فرمائیں گے، اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائیں۔ تو یہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی اس طرح سے خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تم اس عمل کو اختیار کرو گے تو اغنیاء مالدار جو مال خرچ کر کے مقام حاصل کرتے ہیں، تم اس عمل کو کرو گے تو تم ان کے برابر رہو گے، پیچھے نہیں رہو گے۔ اب یہ بڑے خوش، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ مالدار مال خرچ کرنے پر جو مقام حاصل کرتے ہیں، اللہ تمہیں اس کے بغیر ہی۔ اب یہ بڑے خوش، یہ پڑھ رہے ہیں۔ مالداروں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ بھئی انہوں نے تو حضور سے اس طرح سے درخواست کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عمل بتایا تو حضور کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیں، آپ نے بتا دیا۔ اب وہ مالدار بھی کرنے لگے۔ اب دیکھیں یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو کہتے کہ ہم تو مال خرچ کر رہے ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے، ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ عمل کرنا بھی شروع کر دیا۔ اب یہ فقراء پھر حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہ بھی کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی بات نہیں، تم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی رہو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں نواز دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔
تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر اور نیکی کے کاموں میں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کی مجلس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، دونوں تشریف. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام نہیں کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر دیا. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نوٹ کیا، محسوس فرمایا. آپ نے جب مجلس برخاست ہوئی تو حضرت علی سے فرمایا کہ علی، جی یا رسول اللہ، فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ آگے بڑھ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے ہو، یعنی ہمیشہ کوشش کرتے ہو کہ میں آگے بڑھ کر ان کو سلام کروں. لیکن آج میں نے دیکھا کہ آپ نے تھوڑی سستی کا مظاہرہ کیا، تھوڑی سستی کا مظاہرہ کیا، اور صدیق اکبر نے تمہیں پہلے سلام کر دیا. جزاک. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام کر دیا. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ خیر تو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارک یہ تھی کہ دل میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ یہ ہمیشہ پہل کرتے ہیں، آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں. تو آج انہیں کیا ہو گیا کہ انہوں نے سلام میں توقف کیا. انہوں نے توقف کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا، انہوں نے فوراً آگے بڑھ کے سلام کر دیا. تو فرمایا خیر تو ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل خیر ہے، اور مسکرائے. کہا یا رسول اللہ اصل میں ہوا یہ، میں نے گزشتہ رات خواب دیکھا، میں نے گزشتہ رات خواب دیکھا، اور خواب میں جنت میں ایک محل دیکھا، اور میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ جنت کا محل، یہ محل اللہ اس شخص کو عطا کرتے ہیں جو سلام کرنے میں دوسرے کو پہل کرتا ہے، یعنی جو سلام کرنے میں پہل کر لیتے ہیں، یعنی پہلے آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ محل رکھا ہے، اللہ اس کو یہ دیتے ہیں. یہ اس صحابہ کے زمانے کے ساتھ نہیں تھا، آج بھی ہے. آج بھی ہم میں جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو، بڑے کو، چھوٹے کو آگے بڑھ کر کے پہلے سلام کر لیتا ہے، اللہ آج بھی اسے یہ محل عطا فرماتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب میں دیکھا تو میرے دل میں خیال ہوا کہ میں ہمیشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سلام کر کے یہ محل حاصل کرتا ہوں، آج انہیں موقع دے دوں کہ یہ سبقت کر لیں اور یہ محل حاصل کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب مسکرائے اور خوب دعائیں دی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں خوب آگے بڑھتے. حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالی نیلامی میں مکان بک رہا ہے، جیسے عموماً حکومت کی سطح پر یا ویسے بولی لگتی ہے اور جگہیں بکتی ہیں، گاڑیاں بکتی ہیں، پلاٹ بکتے ہیں. تو اس طرح نیلامی میں حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک مکان خرید لیا. جب مکان خرید لیا تو جا کے دیکھا تو پتا چلا کہ اس جو میں نے مکان خریدا ہے
اس میں یتیم بچے رہتے ہیں، یتیم بچے رہتے ہیں۔ اب اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہاں رک کر تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ مکان خرید لیا تھا، ان سے کہتے کہ بیٹا اپنی سہولت سے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے میں یہ مکان خالی کر دیں، ہم نے یہ مکان خرید لیے ہے۔ اور یہ جائز بات تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی ناجائز نہ تھا۔ جب آ کر کے دیکھا کہ اس میں یتیم رہ رہے ہیں تو مکان خالی نہیں، فرمایا یہ مکان آپ کا ہو گیا۔ کیا بات، کیا عظیم لوگ ہیں۔ فرمایا یہ مکان آپ کا ہے، اب ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا۔ اب بتائیں ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی مسلمان کو خوش کر دے اللہ قیامت کے دن اس کو خوش کر دیں گے۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں کہ مکان مل گیا۔ اب تک تو ہم بے آسرا تھے، بغیر چھت کے تھے۔ اور پھر کہا صرف مکان نہیں، مکان نہیں، اب ہمیشہ تمہیں ہر مہینے پابندی سے راشن بھی ملا کرے گا۔ یعنی ہر مہینے پابندی سے میری طرف سے تمہیں یہ راشن بھی ملا کرے گا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ ہمارے آبا ہیں، ہم جن کی روحانی اولاد ہیں، وہ ہمیں یہ تعلیم دے کر کے گئے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے خاندان میں، ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے قریب دور کے اگر کوئی اس طرح کے یتیم رہتے ہوں تو اور ہمارا حصہ نکلتا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حصہ نہ بھی نکلتا ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سکے بھائی کا انتقال ہو جائے، آپ یقین جانے میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اور بالکل ایسے کئی سارے واقعات ہیں جو سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی کا انتقال ہوا، بھائیوں نے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کی بیوہ کو اور بچوں کو نکال دیا اور جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اپنے نام کرا لیا۔ کون پوچھے گا؟ میرے پیارو، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھنے کو یہ مال ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ مال نہیں، یہ جہنم کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے اپنے ضرورت مند بھائی، غریب، مسلمان، کوئی بھی ہو، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کی ضرورت کو دیکھیں، بغیر ان کے کہے ان کی ضرورت کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی آگے اولاد حضرت زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، سینکڑوں لوگوں کی مدینے میں کفالت کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہماری کفالت کون کرتا ہے، انہیں پتہ نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں میں راشن اپنے کندھوں پہ رکھ کر پہنچاتے۔ جب ان کا انتقال ہوا اس وقت ان گھرانوں کو پتا چلا کہ ہمارا راشن آنا بند ہو گیا، پھر پتا چلا کہ ہمیں راشن جو ہے وہ تو حضور کے خاندان سے، حضور کے نواسے کے بیٹے سے ہمیں ملا کرتا تھا۔ کیا عظیم المرتبت لوگ ہیں، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج اگر ہم کسی کو راشن دیتے ہیں تو راشن دینے سے پہلے کہتے ذرا 2 منٹ رکنا، تصویر ہونی چاہیے اور پھر سوشل میڈیا پہ بھی آنی چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ کے ہاں جیسے ہم خالص چیز پسند کرتے ہیں، 2 نمبر چیز پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی خالص عمل پسند کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ نیکی کا جو کام بھی تمہیں نظر آئے، دکھائی دے یا نہ دے، تمہیں پتا چل گیا، اس کو کرو۔ اگر آپ نے اس کو کر دیا، یہی عمل کل قیامت کے دن میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔